بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ شرح میات عامل 92 وقد یکون فاعلہ اسما مضافا الی المعرف باللہ نحو نعم صاحب الرجل زید۔ پہلے ہم ترکیب کرتے ہیں۔ واو استنافیہ قد حرف تحقیق برائے تکلیف، یکون فعل ناقص، فاعل مضاف مضاف الیہ مل کے اسم نکرہ، یہ بھی نکرہ، دو نکرے اکثر موصوف ہے، اکثر ہمیشہ نہیں، یہ موصوف ہے، یہ صیغہ صرف اندر وزن نائب ہے، الا جار المعرف صیغہ صرف اس کے اندر وزن اس کا نائب ہے، باللام اس کے متعلق صیغہ صرف اپنے نائب ہے متعلق سے مل کے الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کے مضافن کے متعلق، صیغہ صرف اپنے ہوا نائب ہے متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہوگا صفر، اور سے مل کے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ۔ نحو نعم صاحب الرجل زید، یہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ نحو کے بعد جملہ ہے تو مضاف الیہ بنانا ہے، تو مراد اللفظ کیا ہے؟ نحو مضاف، نعم صاحب الرجل زید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا معظوم مثالہ کی، وہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ دوسری ترکیب نعم صاحب الرجل زید، پچھلے سبق میں ہم نے اس کی دو ترکیبیں کی ہوئی جی۔ ایک ترکیب نعم فعل مدح، صاحب مضاف، الرجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے جملہ فاعل ہوا نعم کا، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب نعم صاحب رجل، وہ جملہ فعلیہ انشائیہ الگ، زید سے پہلے ہوا مبتدا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی۔ ہم نے ایک یہ جو لائن اوپر والی ہے یہ ہم نے ترکیب پڑھ لی ہے، اب ہم اس کو سبق پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا بیان ہوا۔ یاد رکھیں نحومیر کے اندر بھی ہے کہ افعال مدح و ضم چار ہیں، چار جو ہیں ان میں سے دو مدح کے ہیں، دو ضم کے ہیں۔ مدح کے جو ہیں وہ ہے نعم حبذا، ضم کے ہیں بے ساس۔ جو مدح کا پہلا فعل ہے نا نعم، شرح وید میں ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ نعم کا جو فاعل ہے اس کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ پڑھا تھا معرف باللام، ابھی اس جو عبارت پڑھی ہے جو ترکیب اپنے حل کی، اس کے اندر نعم کے فاعل کا دوسرا طریقہ بیان کہ نعم کا فاعل کبھی اسمن مضافن الی المعرف باللام، ایسا اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف، آپ نے سنا ہی نہیں، ایسا اسم ہوتا ہے جی۔ مثال نعم صاحب الرجل، یہ اسم ہے جو مضاف ہے الف لام والے کی طرف، یہ نعم کا فاعل جی، یاد ہوا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا نعم کا فاعل معرف باللام، اب ہم نے پڑھا ایسا اسم جو معرف باللام کی طرف، جیسے نعم کے بعد صاحب، یہ صاحب وہ اسم ہے جو آگے الف لام والے کی طرف مضاف ہے، تو اس لائن میں صرف اتنا ہے نعم کا فاعل کبھی ایسا اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف جی فٹ کرتے ہیں، اور تحقیق کبھی نعم کا فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو مضاف و معرف باللام کی طرف، اس فاعل کی مثال جو مضاف و معرف باللام، نعم صاحب الرجل زید کی مثل میں ہے۔ وقد یکون ضمیرا مستترا ممیزا پڑھنا ہے کیا، بنکرۃ منصوبۃ مثل نعم رجلا زید، والضمیر المستتر عائد الی معہود ذہنی، اتنی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ پھر وہی واو استنافیہ قد حرف تحقیق برائے تکلیل، یکون فعل ناقص اندر ہوا ضمیر اس کا حصہ جس کا مرجع فاعل ہو، ضمیرا موصوف، یہ مستترا صفت اول، ممیزا صفت ثانی، لیکن آگے کے لیے صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب ہے۔ باجار نکرتن منصوبتن، دو نکرے اکثر موصوف سے مل کے مجرور، یہ اس کے متعلق
صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا صفت ثانی، یہ اپنے ہوا نائب فاعل سے مل کے شبہ صفت اول، موصوف دونوں صفتوں سے مل کے خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ۔ مثلو نیما رجلا زیدن کی وہی ترکیبیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی اور آج بھی یہاں پڑھی جی۔ ایک ترکیب نیما رجلا زیدن، ایک تو وہ مراد اللہ مضاف ہے، مثل مضاف نیما رجلا زیدن مراد اللہ مضاف ہے، مضاف مضاف مل کے خبر۔ دوسری ترکیب نیما فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر ممیز، رجلا ہوا ممیز تمیم مل کے فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نیما رجلا وہی ضمیر ممیز، رجلا تمیم مل کے فاعل الگ جملہ، زید سے پہلے ہوا مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ الگ۔ والضمیر المستتر موصوف صفت مل کے مبتدا، عائدن صیغہ صفت، علاجات معہود موصوف، ذہنی اس کی صفت، موصوف صفت مل کے علاجات کا بولو تو صحیح جی، جار مجھے مل کے عائدن، عائدن اپنے وہ فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ جی۔ یہ جو لائن ہم نے پڑھی اس کے اندر کیا بیان ہے؟ اس کے اندر نیما کے فاعل کا تیسرا طریقہ کیا کہا جی؟ پہلا طریقہ پچھلے سبق میں پڑھا، دو طریقے آج پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ لیا دوسرا پڑھنے لگے ہیں، اور کل کتنے ہو گئے؟ تین۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نیما کا فاعل کبھی ضمیرن مستترن ممیزن بنکرۃ منصوب جی، ایسی پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے جو ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ، جس کی تمیز لائی جاتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہی نہیں، اندر نیما کی ضمیر ہوگی اور وہ ممیز ہوگی اور آگے تمیز نکرہ منصوبہ جی، فٹ ہونے لگا نیما رجلن، نیما کے اندر ہوا ہے پوشیدہ ضمیرن مستترن اور پھر وہ ممیز ہے، یہ رجلن اس کی تمیز ہے جی، فٹ کر دیا۔ آگے ایک بات یہاں جو ہم نے پڑھی کہ یہ نیما کے اندر ضمیر ہے، توجہ سے سننا میں کیا کہنے لگا ہوں، اندر ضمیر ہے، ہم نے اس نیما رجلا زیدن کی دو ترکیبیں کی، ایک ترکیب میں ایک جملہ، ایک ترکیب میں دو جملے۔ جب ایک جملہ ہوگا پھر اندر ضمیر کا مرجع یہ زید ہوگا، جب ایک جملہ ہوگا۔ جب یہ دو جملے ہوں گے، نیما رجلا الگ، زید سے پہلے ہوا یہ الگ، اب جو اندر نیما اس کا مرجع کون؟ اب اس کا مرجع معہود ذہنی، وہ کہنے والے کے ذہن میں جو معین ہے، اور اس کے ذہن میں کوئی ہے نا، اس نے اپنے ذہن میں کچھ بنایا تو ہے نا، اس کا مرجع پھر وہ ہوگا جو اس کے ذہن میں معین جی۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس کو کہیں حکمن پہلے ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، اس کے ذہن میں ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ یہ کب ہے؟ جب یہ دو جملے، اگر یہ ایک جملہ ہو پھر مرجع یہ ہے، آپ نے سنا نہیں؟ جتنا پڑھا فٹ کرنے لگے۔ اور تحقیق کبھی اندر ضمیر ہے جس کا مرجع فاعل نیما کا فاعل، تحقیق کبھی نیما کا فاعل، ایسی پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے، ایسی پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے جو ممیز ہو نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ یہ فاعل کے تیسرے طریقے کی مثال، یہ جو تیسرا طریقہ ہے فاعل کا، تیسرے طریقے کی مثال نیما رجل زید کی مثل میں، اور پوشیدہ ضمیر وہ جو نیما میں ہے کب؟ جب دو جملے ہوں، جب ایک ہو تو پھر تو یہ ادھر لوٹ رہی ہے، کوئی سمجھ آئی؟ اور یہ پہلے ہی ہے لفظ بعد میں، رتبتاً پہلے ہی ہے جب ایک جملہ ہو۔ اور پوشیدہ ضمیر کی یہ کس صورت کی بات ہے؟ جب دو جملے ہو۔ پوشیدہ ضمیر لوٹنے والی ہے معہود ذہنی کی طرف، معہود کا معنی معین، ذہنی میں ذہن والا، جو ذہن والا معین ہے، کس کے ذہن میں؟ متکلم کی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ وقد یوزف المخصوص اذا دل علیہ قرینۃ مثل نعم العبد و نعم العبد ایوب والقرینۃ سیاق الآیاتی جی۔ یہ قد پھر وہی ہے، تو وہاں سنیا کوئی نہ، قد حرف تحقیق
برائے یوزف فعل المخصوص نائب ہے، اذا اس میں ظرف ہے لیکن مضاف، کیونکہ ایک جملہ اس کے بعد، دلہ فعل علیہ متعلق قرینہ تو اس کا فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کے مضاف لے، مضاف مضاف لے مل کے مفعول ہے، فعل فاعل فعل اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ مثل مضاف نعم العبد مراد العبد مبدل ہے، نعم العبد یہ مراد العبد بدل، مبدل منہ بدل مل کے مثل کا خبر، القرینہ مبتدا سیاق الآیہ مضاف مضاف لے مل کے خبر۔ جی سمجھ نہیں ہے قاعدہ؟ ادھر ہی ہو جی۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا ایک ہوتا ہے نیما فعل، ایک ہوتا ہے اس کا فاعل، ایک ہوتا ہے فاعل کے بعد آنے والا۔ جیسے ہی دیکھیں یہ فعل ہے، یہ مضاف مضاف میں کے فاعل، ایک شے یہ بھی ہے، ایک ہے یہ فعل اندر ضمیر ممیز تمیم یہ تمیم مل کے فاعل، ایک یہ بھی ہے۔ یہ جو بعد والا ہوتا ہے نا فاعل کے بعد، اسے کہتے ہیں مخصوص۔ اگر نیما حبذا کے بعد آئے گا مخصوص بالمدہ، اگر بیسا سا کے بعد آئے گا مخصوص بالزم، لیکن یہاں نہ مدہ کا نہ زم کا، کیونکہ اس کا تعلق مدہ کے ساتھ بھی ہے۔ جی قاعدہ یہ ہے وہ جو مخصوص ہے، چاہے وہ نیما کے بعد فاعل کے بعد آنے والا ہو، حبذا کے فاعل کے بعد آنے والا ہو، پھر بن جائے گا مخصوص بالمدہ، چاہے بیسا سا کے فاعل کے بعد پھر بن جائے گا مخصوص بالزم۔ وہ جو مخصوص ہے اسے کبھی حذف کیا جاتا ہے، کب؟ جب اس پر قرینہ دلالت کرے، جب جی قرینہ کی طریق ہم نے دھتنا میں شاید پڑھا دی ہے یا پڑھانی ہے۔ قرینہ ہی امر دال علی تعیین الشیء بلا وضع، وہ امر ہے جو شیء کی تعیین پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کے لیے وضع نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہی نہیں، ہی امر دال علی تعیین الشیء بلا وضع، بغیر وضع کے، اس کی وضع اس کے لیے نہیں ہوتی لیکن شے کو معین کرنے پر، شے کی تعیین پر وہ کیا کرتا ہے؟ جی یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ قرینہ حالیہ بھی ہوتا ہے، قرینہ مقالیہ بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے؟ یاد ہوا ہے؟ سننا جی۔ اب کہہ رہا جو ہم نے پڑھا کہ کبھی مقصوب بالمدہ کو کیا کر دیا جاتا ہے، چاہے مقصوب بالمدہ ہو یا مقصوب بالزم۔ مثال نعم العبد، یہ تو فاعل ہے بس، معرب باللام، آگے تو آیا کوئی نہ، وہ حذف ہے۔ وہ کیا تھا؟ نعم العبد ایوب، قرآن میں مثال نعم المولا، آگے مقصوب بالمدہ حذف، نعم النصیر مقصوب بالمدہ حذف۔ جی یاد ہو گئے؟ پڑھنے لگے قرینہ کیا ہے یہاں نعم العبد میں؟ یہاں پہ قرینہ آیت کا ما قبل ہے، یہاں پہ قرینہ آیت کا جو ما، یعنی جہاں یہ لفظ ہے نعم العبد، اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ کن کا؟ تو بعد میں پھر نعم العبد سے مراد وہی ہے، یہ قرینہ ہے کہ بھئی اب سے مراد ایوب علیہ السلام، اس لیے کیا کر دیا گیا؟ حذف۔ تحقیق کبھی کیا کہا؟ مخصوص کو حذف کیا جاتا ہے اس وقت جب مخصوص پہ قرینہ دلالت کرے۔ اس کی مثال نعم العبد، یعنی نعم العبد ایوب کی مثال میں ہے، اور قرینہ آیت کا ما قبل ہے، یہاں سیاق کا معنی ما قبل ہے۔ وشرط المخصوص ان يكون مطابقا للفاعل في الافراد والتثنیہ والجمع والتذکیر، مثل نعم الرجل زید ونعم الرجلان زیدان ونعم الرجال نعمت المرأة هند ونعمت المرأتان الهندان ونعمت النساء الهندان۔ شرط المخصوص مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، ان مصدریہ یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم مطابقا صیغہ سے اندر ضمیر اس کا فاعل للفاعل جار مجرور کے مطابقا کا متعلق اول فی جار افراد پڑھنا ہے بھائی، فیل جب آگے لفظ تثنیہ جمع آ جائے تو افراد ہوتا ہے، افراد نہیں ہوتا۔ افراد مطوف ہے، تثنیہ مطوف اول، جمع مطوف ثانی، یہ مطوف کتنے مطوف ہو گئے؟ مطوف ہے اپنے چار مطوفات مل کے فی جار کا جار مطابق کے اپنے ہوا فعال دونوں متعلقوں سے مل کے شبہ اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر بطویل مفرد ہو کے اس کی خبر مبتدا خبر جملہ۔ مثل مضاف نعم الرجل زید مراد اللفظ معطوف علیہ، آگے 5 معطوفات ہیں، مراد اللفظ مراد اللفظ مراد اللفظ مراد اللفظ مراد اللفظ، 5 معطوفات سے مل کے مثل کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر۔ رہی اگلی ترکیب نعم الرجل زید، یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی کی، آج کے سبق میں بھی 2-3 مرتبہ کی کہ نعم الرجل
جملہ فعلیہ ان فعل الرجل فاعل جملہ فعلیہ انشائی ہو کر خبر مقدم زید مبتدا ایک ترکیب نعم رجل الگ زید سے پہلے ہوا دو جملے ہو گئے یہ سب کے اندر ایسا ہے جی ابھی جو ترکیب شرط المخصوص سے پڑھی ہے اس کے اندر کیا بیان ہوا وہ جو مخصوص ہے بھئی ایک ہوتا ہے فعل مدح یا ضم ایک ہوتا ہے اس کا فاعل اور ایک ہوتا ہے فاعل کے بعد آنے والا وہ جو آنے والا فاعل اس کو کہتے ہیں مخصوص اگر نعمہ حبذا تو اس کا نام مخصوص بالمدح بے ساتھ مخصوص بالضم وہ جو مخصوص ہے اس کے لیے شرط ہے کہ فاعل کے مطابق ہو مخصوص کے لیے بھئی نعمہ ہے نا نعمہ کا فاعل جو ہوگا وہ جو آگے مخصوص آئے گا مخصوص فاعل کے کیا ہوگا مطابق فی الافراد واحد ہونے میں والتثنیہ والجمع والتذکیر والتانیث اگر فاعل واحد مخصوص واحد فاعل تثنیہ اگر فاعل جمع اگر فاعل مذکر اگر فاعل مؤنث یہ دیکھیں جی الرجل فاعل ہے زید واحد رجل بھی واحد یہ بھی مذکر الرجلان تثنیہ مذکر الزیدان الرجال جمع الزیدون جی المرأة واحد مؤنث ہندون المرأتان الہندان النساء الہندان جی مخصوص فاعل کے مطابق ہوتا ہے پانچ چیزوں میں کہ چھ میں پانچ افراد تثنیہ جمع مذکر مخصوص کی شرط یہ ہے کہ وہ مخصوص فاعل کے مطابق ہوتا ہے واحد ہونے میں تثنیہ ہونے میں اس قاعدے کی مثال کیا کہا نعم الرجل زید نعم الرجلان الزیدان نعم الرجال نعمت المرأة ہند نعمت المرأتان نعمت النساء الہندات کی مثل میں ہے الحمدللہ